السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے مال و اولاد ضرور ہی دی جائے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 تا 77 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت سی اہم خبریں ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے میں۔ اور ناظرین، مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سیلاب کی تباہ کاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ چترال میں سیلاب آنا شروع ہو چکا ہے۔ سیلاب سے تباہی، 44 افراد جاں بحق، 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 41 لاپتہ، درجنوں مکان تباہ۔ امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا۔ ان کی جانب سے مزید بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ عمران جھوٹ نہ بولیں، عوام دھرنے والوں کا پھر دھڑم تختہ کر دیں گے۔ بیٹا ایک بھی کرپشن کا کیس سامنے آ گیا تو آپ والد کے ساتھ ہمیشہ لندن اور امریکہ رہیں گے، یہ کہنا ہے میاں شہباز شریف کا۔ میاں شہباز شریف خاصے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں اپنی تحقیقات کے حوالے سے بھی اور اپنے احتساب کے حوالے سے بھی، اور کئی بار وہ چیلنج کر چکے ہیں کہ ان کا احتساب کیا جائے، کیونکہ وہ احتساب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، یا پھر اسے صرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہوا دی جا رہی ہے، بات کریں گے۔ اور مزید اس پہ بھی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اور ایک اہم خبر ہے جان مکین کے حوالے سے، انڈیا کی جانب امریکی جھکاؤ، اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنا ہوگا، یہ کہنا ہے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا۔ ہمارے دشمن مشترکہ بھارت سے دوستی پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، یہ کہنا ہے جان مکین کا۔ ایک اور اہم خبر شوکت عزیز کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر پر بھارت سے معاملات طے پا گئے تھے، بیک ڈور رابطوں میں برطانیہ کا اہم کردار تھا۔ دیگر بھی اہم خبریں ہوں گی، انہیں بھی پروگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے، جس میں داعش اور عراق کے حوالے سے خبر ہے۔ داعش نے حملہ کیا عراق میں، اور اس خودکش بم دھماکے میں بچوں سمیت 125 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ داعش آخر کیا چاہتی ہے؟ پوری دنیا کا امن تباہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سعید آسی صاحب۔ سعید آسی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی، اور میں جو گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی وہ چترال میں پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے ہی کروں گی۔ سیلاب ہر سال آنا ہوتا ہے، مونسون کا سیزن بھی ہر سال شروع ہونا ہوتا ہے، پہاڑوں پر برف بھی پگھلنی ہے، انوائرمنٹل چینجز بھی ہمارے یہاں آ رہے ہیں، اقدامات، انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ مونسون کا آغاز ابھی ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں، تو اس سے پہلے یہ جس طرح ایک میں پہلے بھی اس پروگرام میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت جو ایک موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کرۂ ارض پر، تو اس میں زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ممالک نے تو یقیناً کر لی ہوئی ہے، انہیں سارا ادراک ہے کہ آگے کیسے میٹ وت کرنا ہے، لیکن ہمارے انتظامی مشینری جو ہے وہ کان لپیٹ کر اور آنکھیں بند کر کے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہم محفوظ ہو گئے، لیکن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ چترال میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں کا آغاز ہوا ہے، 44 افراد جاں بحق ہوئے ہیں وہاں، اور بے شمار، اور یہ عید سے پہلے یہ جو المیہ ہوا یہ زیادہ اذیتناک ہے، اور ماہ رمضان کے دوران، مقدس مہینہ ماہ رمضان کا، اور اس کے دوران یعنی جو بندگان خدا ہیں ان پہ ایک افتاد ٹوٹی ہے۔ ظاہر یہ قدرتی آفات میں ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن تدبیر انسان نے خود کرنا ہوتی ہے۔ میں بھی یہی آپ سے جاننا چاہتی تھی سعید آسی صاحب کہ قدرتی آفات تو اپنی جگہ، انہیں تو آنا ہی ہے، مونسون کا سیزن ہر سال شروع ہونا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سیلاب کا سلسلہ ہر سال ہوتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو ٹیکل کرنے کے لیے انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ حکومت اس سے تو انویئر نہیں ہے نا۔ کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ میاں نے اس کرۂ ارض پر انسانی تخلیق کا ایک مقصد ہے نا، تو جو انسانوں کا جو رہن سہن ہے اس کو بھی ایک نظم و ضبط میں لانا، وہ بھی قدرت نے ایک پورا ایک میکانزم ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوگی اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی اس میں دیکھیے، میرا خیال کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ اگر اس وقت
ہماری سرزمین پر بڑے ڈیم تعمیر ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا زور ٹوٹ سکتا تھا. یہ ہماری دیکھیں نا اب اس میں کس کا قصور ہے. ابھی کالا باغ ڈیم کا ایشو آپ دیکھ لیجئے, اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا جیسے کہ یہ اس کی شروع ہو گئی تھی ایوب کے دور میں شروع ہوئی تھی اور بھٹو صاحب نے پھر اس کا آغاز کیا تھا باقاعدہ, تو اگر اسی وقت یہ بن گیا ہوتا ڈیم تو یقینی بات ہے یہ 2011 میں جو سیلاب آیا تھا اور پورے ملک میں جس طرح تباہ کاریاں ہوئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی حکمران تھی اور خود پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر فوت ہو گئے, خدا ان کی مغفرت کرے, مخدوم امین فہیم, ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے بعد خود پرائم منسٹر اس وقت جو تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم اس وقت موجود ہوتا سرفیس پہ تو جتنی تباہ کاریاں یہ خاص طور پہ خیبر پی کے میں ہوئی ہیں اس کی نوبت نہ آتی. تو کیوں اس سے اوائڈ کیا گیا, کیوں اب بھی اس سے اوائڈ کیا جا رہا ہے اور کیوں اب بھی اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. بالکل میں ابھی یہی بات کرنے لگی تھی کہ اس بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے یا اس بارے میں جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو الٹا اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ دیکھیے بات ہوتی ہے ہمارے وہ ایک بلوچستان کے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے بات کر دی افغانوں کے حوالے سے کہ ہم تو افغان ہیں اور یہ خیبر پی کے جو ہے افغان ہے, محمود اچکزئی صاحب جو انہوں نے کہا, تو اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے, تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے یہ ایک الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے ملک سے غداری والی یہ بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ غداری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے کالا باغ ڈیم کی تو وہ بھی اتنی ہی غداری ہے ملک ساتھ. یہ ملک کی بقا سلامتی کے تحفظ کا یہ ضامن منصوبہ ہے. اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے اتنا ہی جرم ہے جتنا جرم محمود خان اچکزئی نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ باتیں اب سیٹل ہونے کی متقاضی ہے. حکمرانوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں. موجودہ جو حکومت ہے کیوں پس و پیش سے کام لیتی ہے, کیوں تحفظات کا شکار ہے, کیوں ان کی بلیک میلنگ میں آ رہی ہے موجودہ حکومت. اگر یہ سمجھتے ہیں, اور جس طرح آپ دیکھیے چیئرمین وابڈا نے کیٹیگریکلی ہمارے نوائے وقت میں نیشن میں انہوں نے 36 قسطوں پر مشتمل ایک مضمون لکھا کالا باغ ڈیم کی افادیت کے حوالے سے, تو ان سے بڑا کوئی مستند گواہی تو کوئی نہیں ہو سکتی. اسی طرح پہلے ایک سابق چیئرمین تھے شمس الملک, انہوں نے بھی باقاعدہ, اور وہ نوشہرہ کے رہنے والے تھے, یہ کلیم کرتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا. وہ نوشہرہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو نوشہرہ ڈوبے گا. لیکن ان کے حوالے سے تو پھر تحریک التوا بھی آ جاتی ہے, ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے یہ کہ وہ اس بارے میں بات کریں. یہ تو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ کیوں بات کریں اس بارے میں. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی, کوئی آپ کے تحفظات ہیں بھی, تو آپ ایک ریفرنڈم آپ کے سامنے, ہم نے ریفرنڈم کرایا تھا. مینڈیٹ کیا ہوتا ہے سعید آصف صاحب, ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. مطلب آپ کو اگر ملکی مفاد کے کسی منصوبے کے بارے میں بات کرنی ہے تو کیا آپ کو اس کے لیے کسی ایک خاص مینڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی مجبور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اس ایشو کو آپ ایک ریفرنڈم کا ایشو جو ہے قومی ریفرنڈم, وہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ اہم قومی ایشو پر آپ ریفرنڈم کے لیے جا سکتے ہیں, قوم کے پاس جا سکتے ہیں. تو آپ ان کا منہ بند کرنے, اگر آپ خود اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ ان کی تنقید کا آپ سامنا نہیں کر سکتے اور خود پیش رفت کرنے کے اہل اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے, تو آپ ریفرنڈم کے لیے چلے جائیں, قوم کے پاس جائیں. قوم اور پھر مجھے یقین ہے جس طرح نوائے وقت نے کچھ عرصہ پہلے, کوئی 5 سال پہلے ریفرنڈم کا اہتمام کیا تھا اسی ایشو پہ, کالا باغ ڈیم کے ایشو پہ, اور آپ کو پوری قوم کو پتا ہے کہ اس ریفرنڈم میں 99.99% لوگوں نے کالا باغ ڈیم کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو یہ جو باتیں ہیں اس کو آپ کیوں سیاست کی نظر کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے یہ سیلاب کی جو تباہ کاریوں کا آغاز ہوئے, آج کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو یقینی بات ہے یہ چترال میں اتنی تباہ کاریاں نہ ہوتی. اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں اگر دوسرے ڈیم بھی بنا لیے جائیں یا بنا لیے گئے ہوتے, پانی کی وہ قلت جس کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, جس کا ہم آئندہ چند سال میں شکار ہونے جا رہے ہیں, وہ بھی پیدا نہیں ہوتی. سارے اس میں جو توانائی کا جو کرائسس ہے اس وقت, اس سے بھی ہم خلاصی پا سکتے ہیں ڈیم تعمیر کر کے. یہ لگے ہوئے تھرمل پاور پلانٹس کے پیچھے, وہ رینٹل پاور پلانٹس کے پیچھے جو مہنگے ترین ہیں اس وقت دنیا کے مہنگے ترین پلانٹ ہیں. اور اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, قدرت نے آپ کو آپ کی سرزمین پر پانی کی اتنی دی ہوئی, آپ ایک نعمت دی ہوئی ہے, اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور اس سے یہ ہائیڈل پروجیکٹ بنائیں. آپ ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے سستے ترین ہوتے ہیں اور وافر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
جتنے ڈیم بنیں گے اتنی زیادہ بجلی پیدا ہوگی. ایک سوال اور سعید آصف صاحب، ڈیم کے ہی حوالے سے ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ کالا باغ ڈیم تو چلیں سیاست کی نظر ہو رہا ہے نہیں بن پا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے دیگر ڈیم کیوں نہیں بنا لیے جاتے ہیں؟ کچھ مزید راستے تو کھولے جائیں نا، کچھ مزید ڈیم بنا لیے جائیں. چلیں کالا باغ ڈیم تو سیاست کی نظر ہو گیا، مان لیا، سیاست کی نظر کیوں ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے ڈیمز کیوں نہیں بنا لیے؟ وہ بھی بنانے چاہیے، لیکن دیکھیے ایک بڑا منصوبہ جو ہے اس پہ ہوم ورک مکمل ہوا ہے. آلریڈی کوئی 10-12 ارب روپے لگ چکے ہوئے اس ڈیم کی تعمیر، جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا وہ انہوں نے کر لیا ہوا ہے، اور اس کے میں تو آپ کو دیر نہیں لگے گی، 3-4 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کیوں اسے سیاست کی نظر ہونے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک ہمت کریں، آپ جرأت کا مظاہرہ کریں. ایک قوم جو وطنیت کا تقاضا ہے، قوم پرستی کا جو تقاضا ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، بیڑا اٹھانا چاہیے آپ کو اس کا. اس کے بعد دوسرے ڈیم بھی بنائیں آپ، لیکن یہاں تو المیہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ہی نہیں، کوئی اور ڈیم بھی نہیں کی طرف بھی قدم نہیں اٹھایا انہوں نے. آپ نے ٹھیک بات کی، چھوٹے ڈیم بھی بن سکتے ہیں، نہروں پر، راجباہوں پر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور بنانے چاہیے. انڈیا کی مثال، میٹھے پانی کے ذخائر جو ہم ضائع کر رہے ہیں سیلاب کی نظر کر رہے ہیں، یہی بات ہے نا. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ سندھ طاس معاہدے سے، حالانکہ وہ معاہدہ بھی ہمارے خلاف ہی بیسیکلی ہوا تھا کہ 3 دریا ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیے تھے انڈیا کو. باقی جو 3 دریا ہیں ان پر بھی یعنی کہ ایسے ہوا کہ پہلے وہ ڈیم بنائے گا انڈیا بنائے گا، اس کے بعد پھر ہماری بات، لیکن ہم نے وہ موقع بھی ضائع کیا. انڈیا نے بنا لیے اپنے ڈیم، اس کے بعد ہم نے وہ موقع بھی ضائع کیا. اور انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے جب ہم نے وہ موقع ضائع کیا تو انڈیا کو موقع ملا، وہ مزید ڈیم پر ڈیم بنا رہے ہیں. 200 کے قریب اس نے ڈیم بنائے ہوئے چھوٹے بڑے. یہ جو ہماری طرف دریا آتے ہیں جن سے ہماری دھرتی سیراب، اب اس کے ہاتھ میں تو ایک ہتھیار آ گیا جس سے ہم وہ کہتے ہیں کہ آبی دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے انڈیا. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے. بالکل ہر سال یہی ہوتا ہے. ہمارا چناب اتنا بڑا ہے، اگر اس کو ڈیم بنا کے استعمال کیا جائے تو اس کا پانی آپ کو بہت زیادہ یوٹیلیٹی ہے اس پانی کی، لیکن یہی بات کہ اس میں ریلے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور سارا کا سارا پاکستان ڈوب جاتا ہے. اللہ رحم کرے گی. ہم تو دعا گوئی ہیں اگر ان تباہ کاریوں، اور یہ ہر سال تباہ کاریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی آپ المیہ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر بیٹھے. اسی طرح جب 2011 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو وہ ملک سے باہر بیٹھے تھے. اپنے بیٹے کی وہ ڈگری کے حصول کے سلسلہ میں ان کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لچھن ہے ہمارے حکمرانوں کے، کوئی یعنی کہ ملک اور قوم سے دلچسپی ہے نہیں ان کی. تو کیا پھر ہو سکتا ہے؟ ہم دعا گوئی ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے دے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ پاک مہینہ ہے، پاک رمضان کا، اور وہی بات کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت آئے. حکمرانوں کی ہدایت کی اگر ہم بات کریں تو احتساب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ وہ احتساب کے لیے، ہر قسم کے احتساب کے لیے تیار ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا چیلنج کر کے کہتے ہیں اس بات کو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس چیلنج پہ پورا اتر سکتے ہیں؟ یہ چیلنج تو عمران خان بھی دے رہا ہے نا. وہ بھی کہتا ہے کہ آپ یہ شروع کریں اور مجھ سے آغاز کریں، مجھ کو بھی شامل کریں. تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں نہیں ہیں. کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ جو معاملات اب شریف فیملی کے ہیں، اگرچہ شہباز شریف صاحب یا ان کے بچوں کا نام نہیں ہے اس میں پاناما لیکس میں، لیکن شریف فیملی کی جب بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ایک اکٹھ تو ہے نا، ایک فیملی تو ہے نا. تو اس میں شہباز شریف صاحب بھی اسی فیملی کا حصہ ہے. تو آپ یہ بات دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے بڑے برادر بزرگ جو ہیں ان کو آپ سمجھائیں، ان کو بھی آپ کہہ لیں کہ جو پاناما لیکس میں آپ کے بچوں کے جو نام آئے ہیں تو یہ سارے آپ جتنی وہاں آپ نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، وہاں جو انویسٹمنٹ کی ہے وہاں سے آپ نکالیں اور پاکستان میں لے کر آئیں، یہاں انویسٹمنٹ کریں، یہاں کے بینکوں میں رکھیں آپ اپنا سرمایہ یہاں، تاکہ عوام کے لیے مواقع نکلے. آپ جتنی صنعتیں یہاں لگائیں گے اس سے عوام کو روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب تو دوسروں کے بارے میں یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس بینکوں میں لے جانے والے وہ دوسروں پہ کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ ہمیں وہی ہے نا کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ آغاز اپنے خاندان سے آغاز کریں نا، مل کر آپ منت کر لیں آپ اپنے بڑے بھائی کی کہ آپ تشریف لے آئیں، ملک میں تشریف لے آئیں اپنے بچوں سمیت، اپنی فیملی سمیت یہاں تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں، اب وہ خریداری بھی کرتے ہیں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جا کے. تو بہتر یہی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، اب تو اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو عید کی خوشیوں میں اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ شریک ہوں وہ، اور یہ جو معاملات ہیں یہ کلیئر کریں سارے.
بالکل ٹھیک چیلنج آپ دوسروں کو کر رہے ہیں تو یہ چیلنج اپنے لیے بھی قبول کریں آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, چیلنج قبول کرنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب ایک اور چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک دفعہ پھر سے دھرنوں کی سیاست ہوگی اور ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پر آیا جائے گا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جواد گیلانی بھی آئے ہیں پی ٹی آئی میں, کیا کہتے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ صرف ایک زبانی جمع خرچ ہے. اچھا, جو عملاً انہوں نے جو سٹیپ لینا تھا وہ لے لیا ہوا ہے انہوں نے, پی ٹی آئی نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, اور اس کے بعد وہ عوامی تحریک والے جو علامہ صاحب جو تشریف لائے ہوئے انہوں نے بھی, ان تینوں پارٹیوں نے ریفرنس دائر کی ہے الیکشن کمیشن میں نواز شریف کی نااہلیت کے لیے. تو جب آپ ایک فورم کا انتخاب کر لیتے ہیں کسی کے خلاف داد رسی کے لیے تو اس کے بعد دوسرے فورم کی گنجائش نہیں رہتی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایک چوائس کر لیا ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن میں رجوع کر کے, تو اب پہلے تو آپ اس کو سیٹل کریں گے نا, اس معاملے کو سیٹل کریں گے. اس کے بعد اگر وہاں سے ریلیف نہ ملا تو پھر آپ کی اگلی اسٹریٹجی جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کی ہو سکتی ہے. لیکن آپ عدالتوں میں بھی جائیں اور سڑکوں پر بھی آئیں, میرا خیال ہے یہ نہیں پاسبل نہیں ہے اور پریکٹیکیبل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے پھر جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلے گا اور اس دوران آپ سڑکوں پر بھی ہوں گے تو پھر یہ اعتراض ضرور الیکشن کمیشن میں آئے گا کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اس کے فیصلے کے حوالے سے. تو ظاہر ہے یہ معاملہ پھر نہیں چل سکے گا. اس لیے آپ نے اگر سڑکوں پر آنا ہے تو پھر ادھر سے آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک سیاست ہے, سڑکوں پر انہوں نے کوئی نہیں آنا, اور جتنے اس وقت ویسے بھی سڑکوں پر نہیں آنا آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں ویسے بھی یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے ان کے آپس میں بھی کافی ایک ایمبیگوٹی ہے ان کے آپس کے معاملات میں بھی, اور یہ کھینچا تانی بھی ہے. عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ میں تنہا بھی سڑک پر آ سکتا ہوں, پیپلز پارٹی والے جو کہتے ہیں کہ وہ ہم سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی آپس میں جو ہے نا ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو نہیں پائی. میں ابھی آپ سے یہی جاننا چاہتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دو بہت الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں اور یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہی تو ایک ہماری سیاست کا المیہ یہی ہے نا کہ یہاں اس میں کہتے ہیں کہ اس سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی اصولوں والی سیاست تو نہیں ہے نا. آپ اپنے مفادات کے لیے پہلے آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کوسنے دیتے ہیں, ایک دوسرے کے بقیے اتیرتے ہیں, سڑکوں پر ایک دوسرے کے لتے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں, بغل گیر ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس سے بڑی منافقت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو عوام بھی پھر دیکھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے یہ لچھن ہے, یعنی کہ ہمارے وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور والی بات ہے کہ ہمیں کچھ اور دکھاتے ہیں, ہمیں کچھ اور لیکچر دیتے ہیں, ہمیں کچھ اور پٹی پڑھاتے ہیں, اور بیچ میں یہ وچو کھائی جاؤ تو روڑا پائی جا. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر اگر عوام کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ دانت دیکھیں بھی, پھر وہی پٹی, جیسے آپ نے کہا کہ پٹی پڑھائی جاتی ہے, وہ پٹی پڑھیں بھی, اور صرف پٹی پڑھیں نہیں بلکہ اس کو اچھی طرح سے رٹا لگا کے یاد کر لیں, ازبر ہو جائے ان کو وہ پٹی. کیا آپشن ہے عوام کے پاس کوئی؟ عوام کے پاس یہ بدقسمتی ہے عرفانہ کہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہمارا جو ایک انتخابی نظام ہے اس میں صرف ایک ہے کہ لیسر ایول ایک ٹرم ہے کہ آپ یعنی کہ ایک برائیاں موجود ہیں اس میں سے جو کم برائی ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لو. تو یہ آپشن ہے عوام کے پاس, اور کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو اصول تو یہ ہونا چاہیے نا جو ڈیموکریسی کی جو ایک فلسفہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں عوام, ہماری جمہوریت میں عوام تو کہیں نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے سعید عاصم صاحب, میں اس پہ مزید بات بھی کروں گی, اس کی وضاحت بھی چاہوں گی آپ سے. ایک تازہ خبر ہے آپ کو دیں گے ناظرین. کراچی سے خبر ہے, نیو کراچی میں سبا سنیما کے قریب فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا ہے, جس کے نتیجے میں فیکٹری کی چھت گری اور اس چھت کے نیچے متعدد افراد دب کر زخمی ہو گئے. افسوسناک واقعہ ہے جو کراچی میں پیش آیا ہے. کراچی میں سبا سنیما کے قریب فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے چھت گر گئی فیکٹری کی, جس کے سبب متعدد افراد اس چھت کے نیچے دب گئے, اور ان زخمی افراد کو کچھ کو نکالا جا چکا ہے اور اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تاہم بہت سے افراد ایسے ابھی بھی بتائے جا رہے ہیں جو اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. نیو کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا, افسوسناک واقعہ ہے. سبا سنیما کے قریب فیکٹری کا بوائلر پھٹا, جس کے نتیجے میں فیکٹری کی چھت گری اور یہ چھت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. تاہم ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے افراد کے دبے ہونے کا
खदशा है। इस फैक्ट्री की छत के नीचे न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब ये वाकया पेश आया है, जहां पर फैक्ट्री का बॉयलर फटा है और ये बॉयलर फटने से फैक्ट्री की छत गिरी है और इस छत के नीचे मुतादिद अफराद दबकर जख्मी हुए हैं। अजहर जैदी से तफसीलात जानेंगे। अजहर जैदी, अपडेट कीजिएगा, क्या वाकया था, ये कैसे पेश आया और जो जख्मी अफराद हैं उनके हवाले से क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, कि न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो है वाकई ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फटने की बाइस जो है फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसके नतीजे में जो है मुतादिद अफराद इसके अंदर दबकर जख्मी हो गए और रेस्क्यू टीमें जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। ताहम रेस्क्यू टीमों का कहना है कि इसमें जो है अभी भी 2 से 3 अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त मुतादिद जख्मियों को जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। ताहम अभी भी जो है रेस्क्यू का अमला जो है वहां पर पहुंच रहा है और रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच रही हैं और रेस्क्यू का काम कर रही हैं। जी अच्छा, अजहर जैदी बताइएगा, कुछ अफराद के दबे होने की भी ताहाल इत्तलात है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 मजदूर ऐसे हैं जो इस वक्त जो है फैक्ट्री की छत के नीचे जो है छत के मलबे तले जो है वो इस वक्त दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जो है वो जारी है। जी शुक्रिया अपडेट करने का अजहर जैदी। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको जैसे ही हम तक मजीद इत्तलात मौसूल होंगी आपको अपडेट करेंगे। हम बात कर रहे थे हुक्मरानों के हवाले से, अवाम के हवाले से। अवाम के पास क्या कोई ऑप्शन है कि वो जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनका गिरेबान पकड़ सकें? आसिफ साहब, इसी पर बात हो रही थी। जैसे आपने कहा कि जमहूरियत का मतलब ये है कि एक आम आदमी की हुकूमत, एक आम आदमी को इतने इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो सवाल कर सके। आम आदमी को कहाँ इख्तियार मिले, बेचारे अवाम तो बस रांदा दरगाह हैं। तो इसमें एक यानी कि एक तहरीक चली थी, ये जब ये हमारी जमहूरियत की गाड़ी पटरी पे चढ़ी है मुशर्रफ के बाद, तो उस हवाले से फिर एक तहरीक, एक अवाम में भी एक मोटिवेशन थी और सियासी जमातों की तरफ से भी ये आवाज़ उठी थी कि इंतखाबी इस्लाहात जो है वो की जाए, लेकिन वो बेल अभी तक मंडे नहीं चढ़ सकी। अगरचे कुछ इलेक्शन कमीशन ने, जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने अपने तौर पे कुछ स्टेप्स लिए थे, लेकिन जो मामलात हैं एक जो इंतखाबी निज़ाम जो क्लचेस में है हमारे फ्यूडल सिस्टम के, तो उसमें वही ख़ानदान जो है एक ऐसी इजारादारी बन गई हुई है कि जो ख़ानदान इंतखाबात लड़ रहे हैं शुरू दिन से, उन्हीं में से ही, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, उन्हीं में से ही लोगों ने आगे आना है। और गरीब आदमी, बेचारा आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कैंडिडेट बनने का, नॉमिनेशन का भी नहीं सोच सकता। इतने यानी कि अखराजात इतने महंगे हैं नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराने के, उसके बाद जो इंतखाबी अखराजात की जो हद मुकर्रर की इलेक्शन कमीशन ने, तो वो बेचारा तो सोच भी नहीं सकता कि कैंडिडेट बने इंतखाबात में। तो ये कोई ऐसी अगर इंतखाबी इस्लाहत हो जाए जिसमें आम आदमी के लिए भी रास्ता निकले, गुंजाइश निकले कि वो इंतखाबी प्रोसेस में शामिल हो, तो उसके बाद ही फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि सही मानों में जो तसव्वुर है, जो फलसफा है सुल्तानी जमहूर का, उसको हम मीट विद कर पाए। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक हो गया। एक अहम खबर है मेरे सामने शौकत अजीज के स्टेटमेंट के हवाले से। मसला कश्मीर पर भारत से मामला तय पा गए थे। बैकडोर राब्तों में बरतानिया का अहम किरदार था। जिस भारतीय जमात से बात हुई वो इक्तदार में नहीं रही। तिजारत दोनों मुल्कों के मुफाद में है। इसकी मैं थोड़ी सी आपसे हिस्ट्री जानना चाहूँगी। ये बड़ा अलमिया है इरफाना। ये मुशर्रफ का दौर था और उस वक्त एक तरह से, अब मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा कि हमारी तरफ से कितनी, यानी कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से कितनी कोशिशें हुई हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए। ये हमारा एक बुनियादी इशू जो है कश्मीर का, मसला कश्मीर जो है, इस पर भी कंप्रोमाइज़ करते रहे हमारे हुक्मरान। और मुशर्रफ साहब ने तो जो फार्मूला पेश किया था, एक यकतरफा फार्मूला 4 नुकाती, उसके तहत उन्होंने ये सारा मामला सेटल किया था। एक तजवीज़ थी उनकी कि इधर का कश्मीर इधर और उधर का कश्मीर उधर, इंडिया की तरफ। तो लेकिन इंडिया इस पर भी आमादा नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह उस वक्त थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने यानी कि इस फलसफे की बुनियाद पर एक बार ये दावा किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ब्रेकफास्ट जो है अमृतसर में करूं,
लंच मैं लाहौर में करूं और डिनर जो है वो मैं काबुल में करूं। बिल्कुल तो सही। ये उनकी एक, आप देखें ना, तौसीह पसंदाना अज़ाइम जो है, उन्हें एक इसमें से एक झलक नजर आई थी कि अगर ये मामला तय पा जाता है पाकिस्तान के साथ तो उसके लिए आसान होगा फिर अपनी जो तौसीह पसंदी उसको आगे चढ़ाना। लेकिन देखिए इंडिया की तौसीह पसंदी इस हद तक है कि उसे ये फार्मूला भी काबिल कबूल नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब ये सरासर मैं समझता हूँ कि ये निगेशन थी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कश्मीर पर हमारा अच्छा, भारत के हवाले से मौक़िफ़ है। जैसे आपने कहा कि ये फॉर्मूला भी काबिल कबूल नहीं था, मतलब समथिंग मोर देन दिस। वो तो सारा अब देखिए, अब जो क्लेम है इस वक्त, जो मोदी सरकार का जो क्लेम है, वो तो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है ना, इस पर भी अपना क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे। इसके साथ साथ जो यानी शिमाली इलाका जाते हैं उन तक उसकी तरह, तो पीछे क्या रहेगा फिर पाकिस्तान के, ठीक है ना। ये उनके अज़ैम तो ज़ाहिर है ढके छुपे नहीं है किसी से इंडिया के। ये तो हमने देखना है कि हमारा जो क्लेम है पाकिस्तान कश्मीर के लिए रहेगा पर, ना, हम हैदर क्यों साहब तख्ते लाहौर रहेगा ना, मतलब तख्ते लाहौर रहेगा, ऑरेंज ट्रेन चलेगी, लाहौर में तरक्की होगी। जी जी जी, लाहौर अल्लाह में करे, बड़े-बड़े अल्लाह मंसूबे करे, शुरू अल्लाह करे होंगे। कि चले तख्ते लाहौर ही कायम रहे और चले इसी के सारे पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। लेकिन ऐसी बात है नहीं। कराची को तो वैसे ही कहीं आग, कहीं खून, कहीं पानी, कहीं दहशतगर्दी, इसकी नजर कर दिया जब गया। हम इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से उसके मफादात को टो करते हैं, और ये हमारा अलमी है कि हर दौरे हुकूमत में, मुशर्रफ ही नहीं, उसके बाद जरदारी साहब का दौर, जरदारी साहब ने तो सजेस्ट किया था, एक तजवीज़ दी थी कि हम 30 साल के लिए इसको फ्रीज कर देते हैं कश्मीर इशू को। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने भी वो मोस्ट फेवर्ड नेशन की एक टर्म थी कि इंडिया को वो हम सर्टिफिकेट दे दें, ये कोशिश करते रहे। ये तो एक प्रेशर था कौम का जिसकी वजह से इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा, और अभी तक भी अब शुक्र है कि अब थोड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं। ये इस तरह, ये जो अब जॉन मकेन जो यहाँ आए हुए, और जिस तरह उनके सामने एक वाज़ेह सरताज अजीज़ साहब ने एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया, उससे पहले भी इन्होंने ख़ास तौर पे कश्मीर इशूज़ पर और इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से अब थोड़ी सी अकल आ रही है कि हम जिसके मुफादात के लिए कुर्बानियाँ देते रहे अमेरिका, वही उसने ही अलाइनमेंट की हुई है इंडिया के साथ, हमारे दुश्मन के साथ, और उसको मजबूत बना रहे। तो अब थोड़ी सी हमारे दफ्तर खारजा में आप समझे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तानियत के हवाले से वो नज़र आती है, और ये मैसेज दे रहे हैं अब अमेरिका को भी, इंडिया को भी। सही साहब, कता कलामी की माजरत, बयानात इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जिसे हम बड़ा अच्छा, बड़ा वाज़ेह और बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ कह सकते हैं। मौक़िफ़ बराए मौक़िफ़ है, या आपको लगता है कि इस पर कुछ अमली इक़दाम भी होंगे, मतलब मैं स्टैंड करेंगे यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जो बातें कर रहे हैं, इसको आप अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा, कौमी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर बनाएं, और इस वक्त ये जो सूरत हाल है कायम रहें। जी, इस पर ज़ाहिर कौमी खारजा पॉलिसी बनेगी तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा ना फिर। तो यही हमारे फ़ायदे में है, यही इस खित्ते के फ़ायदे में। इस वक्त अमेरिका का झुकाव अगर इंडिया की तरफ है, तो आप अपना पूरा वजन जो है वो चाइना के पर्दे पे डालें, आप दुनिया को मैसेज दें आप। इससे ही ये जो गठजोड़ है, अमेरिका इंडिया गठजोड़ जो इस खित्ते में जो तहस नहस करने वाला है, इसका यही जवाब है कि हम और चाइना, और चाइना की तरफ से आप देखिए जितने ठंडी हवा के झोंके चाइना की तरफ से हमें आते हैं, किसी और की तरफ से नहीं आते, अगरचे वो मुस्लिम कंट्री नहीं है इस खित्ते में। हमारे जो दोस्त तो है ना, यहाँ पर ये चीज तो काउंट नहीं करती है कि मुस्लिम कंट्री है या नहीं है, लेकिन एक अच्छा दोस्त तो है ना, मतलब अच्छा दोस्त है, शुरू दिल से, और काबिल एतमाद दोस्त है, जिसके बारे में ये जो एक ज़रबुल मिसल जो बनी हुई कि ये पाक चीज दोस्ती जो है शहद से मीठी है, समुंदर से गहरी है और हिमालय से बुलंद है, तो ये ऐसे तो नहीं टर्म बनी। ये बेलौस दोस्ती जो है, ये सिर्फ ये नहीं, ये आजमुदा दोस्ती है, ये वो आजमाइश पर पूरे भी उतरे हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो गठजोड़ है, इसको सबक सिखाने के लिए हम बिल्कुल दो टोक कैटेगरिकली वाशगाफ अल्फाज में हमें अब पाकिस्तान और चीन इत्तेहाद जो है उसको प्रमोट करना होगा, हमें अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाना होगा हमें, ठीक है ना। तो ये जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह इतने वसाइल हैं हमारे पास, चाइना के पास, पाकिस्तान के पास, और फिर अगर शोमी ये किस्मत अगर हम ईरान के साथ भी हमारे अच्छे टर्म्स हो जाए, तुर्की के साथ हैं अच्छे मामलात हैं, अगर ईरान के साथ भी अच्छे हो जाए तो उसके बाद अल्लाह हिदायत दे अफगानिस्तान को भी, वो भी बरादर मुस्लिम कंट्री हमारा पड़ोसी है, वो अगर इंडिया के असर से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अब अफगानिस्तान की बात हुई है तो
ہونے کے حوالے سے، ان کے ریلائبلٹی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. افغانستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دوست ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو نہیں اعتماد کیا، ابھی تک تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ انڈیا کے کلچز میں ہے. تو پھر جو ریلائبل نہیں ہے اس کو تو ہم پھر دوست نہیں لیکن کہہ کوشش تو کرنی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ آپ دروازہ بند کر لیں، آپ ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک برادر مسلم کنٹری ہے، وہ اس وقت اگر بہکا ہوا ہے، اس کے قدم جو ہے وہ ڈگمگائے ہوئے ہیں. انڈیا کے وہ زیادہ یعنی کہ ایک اس کے پوڈل کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ راہ راست پر آ جائے. اس وقت راہ راست پہ لانا چاہیے. اس وقت دیکھیں نا، اس وقت جو خطے کا امن ہے وہ وابستہ ہے افغانستان کے امن کے ساتھ. اگر وہاں امن نہیں ہوگا تو اس پورے خطے میں کبھی امن نہیں ہو سکے گا. ہماری جو ضرورت ہے وہ پرامن افغانستان ہے. اس کے لیے ہمیں جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، وہ کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہی ہم میسج امریکہ کو دے رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ افغان دھرتی کو ہمارے خلاف جس طرح استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح امن قائم نہیں ہو سکے گا، اس طرح انریسٹ رہے گی. تو اللہ کرے کہ میری تو دعا ہے کہ امریکہ کی سمجھ میں بھی کچھ بات آ جائے، لیکن لگتا ہے ایسے نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اس کی تو یہ پالیسی ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے. وہ ہمارے یہ ڈرون اٹیکس جو ہوئے وہ چار ملکوں پر، وہ اوباما نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ 4 ملکوں پر جو ہم نے ڈرون حملے کیے ان سے اتنے سیویلین بالکل، اور ان کی رپورٹ سے کہیں زیادہ ہیں اعداد و شمار. وہ زیادہ ہے، وہ تو ظاہر ہے پیش کی گئی ہے اس کے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ، وہ تو ہزاروں میں تعداد ہے. تو ہم تو بہتری کی دعا کر سکتے ہیں جی اس میں. ٹھیک ہے، اب جان مکین یہاں آئے ہیں تو یہاں سے، اور یہ تھوڑا سا ان میں جو ہے نا، یہ ہے اس کے ریپبلکن کے، یعنی کہ جو مخالف پارٹی ہے ڈیموکریٹس کی، جو حکمران ہے وہاں کی. تو ان میں ایک جو باتیں کر رہے ہیں جان مکین، پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی بہت یعنی کہ اوباما انتظامیہ کے لیے ایک الارمنگ تھی. جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ اس کی خرابی میں پاکستان اور افغانستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ اوباما کا اپنا ہاتھ ہے اس کی خرابی میں. ٹھیک ہے نا. اگر کیٹیگریکلی جان مکین اوباما انتظامیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی خرابی یہاں اس خطے میں ہوئی ہے امن و امان کے حوالے سے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ یہاں آ کے بھی انہوں نے اینالائز کیا ہے، خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، سارا دیکھا ہے، انڈیا کے عزائم کا بھی ظاہر انہیں پتہ چل گیا ہے. تو واپس جا کر یہ زیادہ یعنی اگریسونیس کے ساتھ یہ اوباما انتظامیہ کو باور کرا سکیں گے کہ آپ اپنی پالیسیاں درست کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، داعش کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. عراق میں داعش نے خود کو حملہ کیا. اس بم دھماکے کے نتیجے میں بچوں سمیت 125 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 200 سے زائد زخمی ہوئے. اچھا، داعش کی کارروائیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک مسلمان تنظیم ہے اور تمام تر تباہ کاریاں مسلمان ملکوں میں ہی کر رہی ہے. کیا یہ مسلمان تنظیم ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مسلمان تنظیم ہے؟ اچھا، اللہ اکبر کے نعرے جو وہ لگاتے ہیں، یہ چیز اب آپ پہنچے وہاں جہاں میں آپ کو، یہ تو ایجنڈا ہے امریکہ کا، اسرائیل کا ایجنڈا ہے سارا. وہی اسے پیٹرنائز کر رہے ہیں. یہ کوئی مسلمان تنظیم نہیں ہے. اس کو تو مسلمان ملکوں میں انتشار افتراق پیدا کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور وہی یہ سارے کام کر رہی ہے. امریکہ کے مفادات ٹوک کر رہی ہے، اسرائیل کی سرپرستی میں یہ ساری دہشت گردی کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان اب دیکھیں نا، نشانے پر مسلمان کنٹریز ہے. تو اس کا جو ایجنڈا ہے، یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر حملے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، بعد میں وہ داعش کے اوپر ساری خبر بنتی ہے اور پھر داعش کے حوالے سے ذمہ داریاں قبول ہوتی ہیں. یہ جو پشاور کے ملٹری اسکول میں جو ہوا تھا، وہ بھی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، لیکن بعد میں جو باتیں سامنے آئی وہ سارے نان مسلم ثابت ہوئے. یعنی کہ اکثر ان میں جو ہے نا وہ نان مسلم تھے. تو اب مسلمانوں کے بھیس میں اگر کوئی دہشت گرد آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یہ باتیں کرتا ہے تو یہ ظاہر ایک لاجیکل ہے یہ چیزیں کہ ایک مسلمان تنظیم ہے اور وہ ہر مسلمان ملک میں ہی جا کر دہشت گردی کر رہی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے اور اللہ اکبر کہنے والوں کو ہی مار رہی ہے. کیا یہ چیز لاجیکل ہے؟ یہ کسی مسلمان کی کسی فلسفے کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے. نہ
اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. جو میں تو کہتا ہوں کہ جو یہ تو اب فرمان خداوندی ہے کہ جو اور محسن انسانیت کا بھی یہ قول ہے کہ جو ایک انسان کی جان ناحق لے گا، انسان کو بالکل. قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کو قتل کرے گا. تو ہم ان کو کیسے کس طرح مسلمانوں کے کھاتے میں شامل کریں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس طرح اب یہ جو جس طرح بڑھ رہی ہیں ان کی سرگرمیاں, اب یعنی کہ پچھلے ہفتے آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں جو انہوں نے وارداتیں کی ہیں, اور اس کے بعد عراق تو ان کا ہدف ہے نا, اور اسی طرح شام جو ہے وہ ان کا ہدف ہے. یہاں تو یہ اس تنظیم کا یعنی جو پیداوار جو ہے یہ تنظیم یہ شام میں امریکہ نے جو ہے اس کا اپنے مقاصد تھے, بشار الاسد کو ٹوپل کرنا تھا انہوں نے, تو اس کے خلاف یہ تنظیم انہوں نے کریٹ کی. لیکن مجھے یقین ہے کہ امریکہ جو ہے جس کو کریٹ کرتا ہے وہی اس کے گلے پڑتی ہے بالآخر. اچھا, تجربات موجود ہیں مجاہدین سے لے کر القاعدہ سے لے کر طالبان سے لے کر اب تک. اب اس کو انہوں نے کریٹ کیا تو یہ بھی اسی کے گلے پڑے گی انشاءاللہ, امریکہ کے ہی گلے پڑے گی یہ تنظیم بھی. تباہی جو اگر ہونی ہے, اگر دنیا کی تباہی لکھی ہوئی ہے جس طرح امریکہ کے جو عزائم ہیں, تو مسلم ممالک میں انریسٹ کے عزائم وہ تو ہے نا, بالکل وہ تو ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ مسلم ممالک تک یہ معاملہ نہیں رہے گا پھر, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر میں جیسا کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے جو ایٹم بم جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے پر موجود ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. اب ہم اگر ہمارے پاس آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے, اس طرح آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے, تو ہمارے پاس پھر کیا چارہ کار ہوگا. اگر ہم نے اپنی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے تو کیا چارہ کار ہوگا پھر یہی ایک ایٹمی ٹیکنالوجی ہے نا. اور خدا نہ کرے کہ اس کا استعمال ہو, لیکن اگر ایک بار یہ استعمال ہو گئی تو پھر اس کرۂ ارض پر کوئی چیز نہیں بچے گی, پھر وہی قیامت کا دن ہوگا پھر, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے عقل نہیں آ رہی ہے امریکہ کو, جنونیت اس میں اتنی ہے, اور اسی طرح جنونیت جو انڈیا میں اور دونوں کا گٹھ جوڑ ہوا ہے, تو یہ گٹھ جوڑ انسانی تباہی کا گٹھ جوڑ ہے, عالمی تباہی کا گٹھ جوڑ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں داعش کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں, تو داعش اگر ایسی کارروائیاں جاری رکھے گی تو بالآخر امریکہ کے گلے بھی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو سوچ لینا چاہیے امریکہ کو امریکہ کو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو بھگتنا پڑے گا. وہ دوسروں کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ خود ہی آ پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. عبد القادر بلوچ کے بیان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. غیر قانونی افغانوں کو نکالنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں, طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے افغانیوں کا یہاں سے نکالے جانا کس حد تک پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے عرفانہ, یہ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین جو ہے یہ پاکستان میں یہاں موجود ہے, اور ان میں سے اب اکثریت نے پاکستان کی شہریت بھی حاصل کر لی. یہ اس وقت جو اصل ایشو جو بن رہا ہے, جو مسائل کریٹ ہو رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی اکثریت نے پاکستان کے شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں, پاکستان کی شہریت بھی جیسے بھی ہے حاصل کی ہوئی ہے. تو اب ان کو باہر دھکیلنا جو ایک ہماری ضرورت ہے اس وقت جو معاملہ ہے اب پاک افغان سرحد پہ جو کشیدگی ہے, اور جو معاملات پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے, یہ تو باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ افغانستان سے وہ لوگ انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں اور وہ دہشت گردی کی یہاں وارداتیں کرتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے, اور وہ جو دہشت گرد ہے پھر یہاں جو افغان مہاجرین کے جو کیمپ ہے وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں پناہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہماری جو حکومت نے ایک وائز سٹیپ لیا ہے اس وقت, ایک وہاں تورخم بارڈر پہ جو گیٹ بنانے کا, کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو اس پہ جو ریئیکشن اب وہ محمود خان چغزئی کا جو ریئیکشن آیا تو وہ بھی اسی حوالے سے تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت افغان مہاجرین کا اپنے ملک میں واپس جانا. اور اس میں دیکھیے کہ وہاں امریکہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ مہاجرین وہاں کیسے جائیں, وہاں تو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ وہاں رہ سکے. تو یہ ذمہ داری تو اگر آپ 10-15 سال میں آپ وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکے, آپ نے نیٹو فورسز کو وہاں اس سرزمین پہ 10-12 سال تک کھپایا, اس کے باوجود اگر لا اینڈ آرڈر آپ نہیں کر سکے وہاں افغانستان میں, تو اس کی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا. پھر آپ کسی اور پہ کیوں اس کا ملبہ ڈالتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ جو بوجھ ہے ظاہر ہے اس کو اتارنا تو ہے ہم نے, صحیح, ٹھیک ہے نا. اس میں کئی قباحتیں جو جن قباحتوں نے جنم لیا ہے, تو اس سے نجات کے لیے ضروری ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے اب حکومت پاکستان نے یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے ان کو. وہ اس کا یہی مقصد ہے کہ فارمیلٹیز جو ہیں وہ ساری طے کر لی جائیں کہ کیسے ان کا انخلاء ہونا ہے.
वो सारी मुकम्मल करके तो फिर जाहिर है एक अमल, अल्लाह करे कि ये अमल शुरू हो जाए, तो इसमें जाहिर है रुकावटें जो हैं वो अब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हैं, अमेरिका की तरफ से भी हैं, हमारे अपने अंदर जो एक सेल्फ स्टाइल जो एक तस्वर एक क्रिएट किया हुआ है कि जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, तो उनमें कोई दीवार नहीं पैदा की जा सकती। उनके एक कल्चर है कि उन्होंने आना जाना एक दूसरे के पास, लेकिन अगर उस कल्चर में हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है तो हमें तो अपने मुफादात की फिर निगाहदाश्त करनी होगी ना। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये अब्दुल कादिर बलोच साहब जो ये कंसर्न वजीर हैं इसी हवाले से, और इन्होंने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि हर सूरत इन्होंने जाना है अफगान महाजिरीन ने अपने मुल्क, तो ये ताख़ीर हो सकती है लेकिन इसके बगैर चारा कार नहीं कि इन्हें वापस भेजा जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया सईद आसिफ साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इरफाना सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।